السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے چینل ورڈز آف دین اسلام پر آپ کا خیر مقدم ہے۔ اللہ کی رحمت اور اس کے فضل و کرم سے یہ امید ہے آپ تمام سامعین خیرت و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہم نے پڑھنی ہے سورہ علم نشرح۔ سورہ علم نشرح یہ 30ویں سپارے میں صورت ہے، اور آج ہم نے اس کو دونوں انداز سے پڑھنا ہے۔ کیا مطلب؟ ہم اسے اس ترتیب سے پڑھیں گے کہ انشاءاللہ العزیز جو حفظ کا شوق رکھتے ہیں سورہ علم نشرح کو، دراصل سورہ علم نشرح کی ایک فضیلت اور اس کی ایک برکت یہ بھی ہے کہ جو شخص سورہ علم نشرح کو پڑھتا ہے، کیونکہ اس کی پہلی آیت جو ہے علم نشرح لک صدرک، یعنی اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے یہ فرما رہے ہیں کہ اے پیغمبر، کیا ہم نے آپ کے سینہ مبارک کو، سینہ اقدس کو کھول نہیں دیا؟ ٹھیک ہے، تو اس کی ایک برکت یہ ہے کہ جو شخص اس کو پڑھتا ہے اور اس کو سیکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ قرآن کریم سیکھنے اور یاد کرنے کے لیے اس کے سینے کو شرح فرما دیتے ہیں، کھول دیتے ہیں۔ تو اس لیے ہم نے اس صورت کو آج اس انداز سے، اس ترتیب سے پڑھنا ہے کہ جو حفظ کا شوق رکھتے ہیں اللہ رب العزت ان کے لیے حفظ کرنا آسان فرما دے، اور جو ناظرہ کا پڑھنے کا شوق رکھتے ہیں ان کو بھی اس ویڈیو سے فائدہ ہو۔ تو چلیے سبق کو شروع کر لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم نشرح لک صدرک، تو پہلا لفظ ہے علم نشرح، علم تو حمزہ زبر ا، لام میم زبر لم، علم اس کو آپ نے کھینچنا نہیں ہے، عالم نہیں کرنا، عالم ایسے نہیں کریں گے۔ اسی طرح نشرح، نشرح لک، لاکا ایسے نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، بعض لوگ اسے اس طریقے سے پڑھ لیتے ہیں، لاکا لام کو کھینچ دیں گے، یا لاکا کاف کو کھینچ لیں گے، آپ نے کھینچنا نہیں ہے اسے، ٹھیک ہے۔ اور صدرک، صاد کو بھی آپ موٹا کریں گے اور را کو بھی آپ نے پر کر کے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ترتیب یہ رہے گی کہ جو حفظ کا شوق رکھنے والے ہیں افراد، انہوں نے کیا کرنا ہے، اس آیت کو ایک ایک ورڈ کو کم از کم 5 سے 6 مرتبہ پڑھنا ہے۔ دراصل حافظوں کی اللہ تعالیٰ نے ایک ترتیب رکھی ہے، ہر شخص کا حافظہ ایک جیسا نہیں ہوتا۔ اگر کسی شخص کو اللہ تعالیٰ نے آئی کیو لیول یا اس کا ذہانت جو ہے وہ اچھی عطا فرمائی ہے، عمدہ ذہانت کا مالک ہے، تو وہ 2 سے 3 مرتبہ بھی پڑھے گا تو اسے لفظ یاد ہو جائے گا۔ اگر کوئی متوسط حافظے کا مالک ہے تو اسے 5 سے 6 مرتبہ، 7 سے 8 مرتبہ پڑھنا پڑے گا، تب جا کر وہ لفظ اس کے دماغ میں، اس کی کیپیسٹی کے اندر جو ہے نا فیڈ ہوگا۔ اور اگر کوئی شخص بالکل ہی مطلب لو کیپیسٹی کا مالک ہے، اس کا آئی کیو لیول بالکل لو درجے کا ہے، تو اسے ہو سکتا ہے 10 سے 15 دفعہ ایک لفظ کو دہرائی کرنی پڑے، تب جا کر وہ اس کے دماغ میں بیٹھے۔ تو ہر شخص کو اپنے بارے میں بخوبی علم ہوتا ہے، اپنے آئی کیو لیول کو ہر شخص اچھے طریقے سے جانتا ہے، اس لیے جتنے دفعہ آپ کو دہرائی کرنی پڑے، آپ اتنی دفعہ لفظ کو دہرا کر اپنے دماغ میں اور اپنے دل میں اسے اچھے طریقے سے محفوظ کر لیں۔ تو اب ترتیب یہ رہے گی، علم نشرح، علم نشرح، علم نشرح لک صدرک، لک صدرک، لک صدرک۔ پھر اس پوری آیت کو آپ نے 3 مرتبہ دہرا لینا ہے، یعنی علم نشرح لک صدرک، علم نشرح لک صدرک، علم نشرح لک صدرک، ٹھیک ہے۔ اگلی آیت کو دیکھ لیجئے، وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، ٹھیک ہے۔ واوا، 2 واو ہیں اور دونوں پر زبر ہے، آپ نے دونوں کو کھینچنے سے بچانا ہے۔ واوا ایسے نہیں کریں گے، واوا ایسے نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ آپ نے دونوں کو زبر کے ذریعے سے پڑھنا ہے، یعنی واو زبر وا، واو زبر وا، واوا، واوا غعنا، غاد عین زبر غع، نون الف زبر نا، نون کو آپ کھینچیں گے، کیوں؟ اس لیے کہ اس کے بعد الف مدہ آ رہا ہے، ٹھیک ہے، الف ساکن ہے اور اس سے پہلے زبر ہے، تو یہ الف مدہ کہلاتا ہے، اسے ایک الف کے برابر آپ نے کھینچنا ہے، تو آپ اسے کھینچ کر پڑھیں گے، وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، عَنْكَ نون ساکن ہے تو یہاں پر آپ نے اخفا کرنا ہے، اور کاف کو کھینچنا نہیں ہے، عَنْكَ وِزْرَكَ، ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، لوگ اس کو عَنْكَ کاف کو کھینچ دیں گے، وِزْرَكَ، وز زا حروف صفیریہ میں سے ہے، یہاں پر آپ نے تھوڑی سی یہ سیٹی کسی آواز نکلے گی، وز راک، را کو آپ نے موٹا کرنا ہے، ٹھیک ہے۔
اور اب ترتیب وہی سابقہ ترتیب برقرار رہے گی کہ اگر آپ ناظرہ پڑھنے والے ہیں تو آپ آیت کو 3 دفعہ دہرا لیجئے، وَوَضَعْنَا عَنْكَ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ وِزْرَكَ وِزْرَكَ، اور پھر آپ پوری آیت کو 3 مرتبہ ریپیٹ کر لیجئے، وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ۔ اور اگر آپ حفظ کا شوق رکھنے والے ہیں، حفظ کرنا چاہتے ہیں، تو حسب مطلب ضرورت، جتنی آپ کو ضرورت ہے اس کے مطابق آپ آیت کو ریپیٹ کر لیے، آیت کو ریوائز کر لیجئے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے دل و دماغ میں اسے محفوظ فرما دے۔ اگلی آیت کو دیکھ لیتے ہیں، الذی انقض ظہرک، ٹھیک ہے، الذی، یہاں پر آپ نے مد کرنا ہے، اور اسی طرح یہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے، اخفا کرنا ہے، اور قوف اور غوت دونوں کو آپ نے پر کر کے یعنی موٹا کر کے پڑھنا ہے۔ آگے ظو آ رہا ہے، ظو کو بھی آپ نے موٹا کر کے پڑھنا ہے۔ یہ تمام حروف جو ہے موٹے اور پر کر کے پڑھے جائیں گے۔ تو ان تینوں کی رعایت کرتے ہوئے آپ نے کس طریقے سے پڑھنا ہے، الذی انقض ظہرک، رک، را پھر موٹا ہوگا کیونکہ را کے اوپر زبر یا پیش ہو، یعنی را کے اوپر حرکات ہوں تو را موٹی ہوتی ہے، را کے نیچے حرکت ہو تو را کو باریک پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر را کے اوپر حرکت ہے یعنی زبر ہے، تو آپ نے را کو موٹا کر کے پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ آیت کو اسی ترتیب سے، اگر آپ ناظرہ پڑھنے والے ہیں تو 3 دفعہ، اور اگر آپ حفظ کا شوق رکھنے والے ہیں تو حسب ضرورت آیت کو ریوائز کر لیجئے۔ اگلی آیت کو دیکھ لیں، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ وَرَفَعْنَا، ایسے نہیں کریں گے، ٹھیک ہے، اس سے بچانا ہے آپ نے، وَرَفَعْنَا وَرَفَعْنَا، نون الف زبر نہ، اس کو آپ نے 1 الف کے برابر کھینچ لینا ہے، لَكَ لَكَ لَكَ، ایسے نہیں کریں گے، لام کو کھینچیں گے نہیں، اسی طرح لَكَ، کاف کو بھی نہیں کھینچیں گے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے آپ نے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ٹھیک ہے، را کو آپ موٹا کر لیں گے، اور پھر اس کے بعد آپ اسی ترتیب پر آ جائیں گے جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے، ریوائز کرنے کی ترتیب ہے۔ اگلی آیت کو دیکھ لیتے ہیں، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، ٹھیک ہے، فَإِنَّ، یہاں پر غنہ ہوگا، نون میم مشدد ہمیشہ غنہ ہوتے ہیں، نون مشدد ہے، آپ نے یہاں پر غنہ کرنا ہے، مع العسر، مع ایسے نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ لام کو ہلا دیا جاتا ہے، اکثر جہاں پر عین یا یہاں پر لام آ رہا ہو، الف لام آ رہا ہو، تو وہاں پر لام کو بھی ہلا دیا جاتا ہے، جیسے بعض لوگ الحمدللہ ایسے کر کے پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ غلط ہے، الحمد، لام نہیں ہلے گا۔ اسی طرح مع العسر، ٹھیک ہے، یسرا، ان مع العسر یسرا، تقریباً سیم ہی آیت ہے، پچھلی آیت سے ملتی جلتی آیت ہے، آپ نے ترتیب کو برقرار رکھنا ہے، اسی طریقے سے آپ نے اس کو ریوائز کر لینا ہے، دہرا لینا ہے۔ ان، نون میم مشدد ہے، نون مشدد ہے، آپ نے غنہ کر لینا ہے، معل ہلانا نہیں ہے، عسری کی را کو باریک کرنا ہے، یسرا کی را کو آپ نے پر پڑھنا ہے۔ اگلی آیت دیکھ لیں، فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ، ذال الف زبردہ ہے، فَإِذَا، تو آپ نے ذال کو ذرا سا 1 الف کے برابر کھینچ لینا ہے، فَرَغْتَ، را غین دونوں پر کر کے پڑھے جائیں گے، تا کو آپ نے کھینچنے سے بچانا ہے، تا کو بالکل نہیں کھینچنا، فَرَغْتَ اس طرح پڑھ لیا جاتا ہے، یہ ہمارے ہاں عموماً غلطی سننے میں آتی ہے، تو آپ نے اس کو کھینچنا نہیں ہے، فَرَغْتَ فَانصَبْ، ٹھیک ہے، یہاں پر آپ نے نون پر اخفا کرنا ہے، اور صاد اور با کو آپ نے پر پڑھنا ہے، موٹا بھی پڑھیں گے، اور با پر قلقلہ بھی ہوگا، فَانصَبْ، صوب، ٹھیک ہے، با کو آپ نے ہلا کر پڑھنا ہے کیونکہ با حروف قلقلہ میں سے ہے۔ آخری آیت کو دیکھ لیں، وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، وَإِلَىٰ، ٹھیک ہے، آپ نے حمزہ کو نہیں کھینچنا ہے، وَإِلَىٰ، لام پر کھڑا زبر ہے، آپ اسے 1 الف کے برابر کھینچ لیں گے، وَإِلَىٰ رَبِّكَ، را کے اوپر حرکت ہے، موٹا کر لیں گے، فَارْغَب، اسی طرح را غین دونوں پر کر کے پڑھے جائیں گے، اور با پر قلقلہ ہے، با کو آپ نے ہلا لینا ہے، اور ترتیب سابقہ برقرار رہے گی۔ آپ نے اسی آیت کو کم از کم ناظرہ پڑھنے والے حضرات 3 دفعہ
اور حفظ کا شوق رکھنے والے حسب ضرورت آیت کو دہرا لیں گے، ریوائز کر لیں گے۔ پوری صورت مبارکہ کو ایک دفعہ دہرا لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب۔ صدق اللہ العظیم۔